شادی کی پہلی رات قاضی شریح رحمت اللہ علیہ نے دولہا کا گھونگھٹ اٹھایا، نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، خدا کرے میرا تیرے گھر کے اندر آنا خیر سے خالی نہ ہو، اگر کمی پیشی ہے میرے قدموں کی برکت ہو اللہ وہ دور فرما دے، اگر میرے کردار میں کمی، اب میں تیرے کھونٹے سے بند گئی، اب کیا کری؟ مجھے بتاؤ آپ کے صبح کے اٹھنے کا وقت کیا ہے؟ ناشتہ کس وقت کرتے ہو؟ کھانا کس وقت کھاتے ہو؟ رات کی روٹی کس وقت کھاؤ گے؟ میں نے آپ کی ٹانگیں کب دبانی ہے؟ میں نے دودھ آپ کو کب بنا کے دینا؟ میں نے کپڑے آپ بتاؤ ہفتے میں کتنی دفعہ پہنو گے؟ آپ کی خدمت کرنی ہے، آپ کی امی کی کرنی، بہن بھائیوں کی کرنی، سارے مجھے لکھ کے دے دو تاکہ بار بار آپ کو کہنے کا موقع نہ ملے۔ قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر کہہ رہی ہے مجھے بتاؤ میں نے آپ روٹی کھانے میں آپ کا انتظار کرنا ہے کہ پہلے کھا لوں؟ سبحان اللہ۔ مجھے بتاؤ میری امی آپ کے گھر میں مہینے میں سال میں آوے گی یا نہیں آئے گی؟ میرا ابا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اگر ماں سے ملنے کو دل کرے مجھے چھوڑ کے آؤ گے یا ماں ملنے واسطے آوے گی؟ اب میرے باپ کا گھر ختم، اب تیرے کھونٹے پہ بند گئی، بتا میں ہفتے میں کتنی مرتبہ نہ ہوں؟ بتا میں کپڑے روزانہ پہنوں یا ہفتے میں پہنوں؟ بتا رات کو کب تک جاگ کر میں تیرا انتظار کروں تجھے سکون پہنچانے کے لیے؟ ہفتے میں کتنی مرتبہ انتظار کرنا پڑے گا؟ کتنی مرتبہ سوں گی؟ قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو، وہاں دولہے رو رہی ہیں، دولہے رو رہے۔ کہ تیرے جسم کو ہاتھ بات میں لگاؤں گا، پہلے بتا اس ماں کو کب بلا کر دیدار کرائے گی جس نے بیٹی نہیں بھیجی، جنت کی حور بنا کے میرے گھر کے اندر بھیج دی ہے؟ بتا اس ماں کہاں گئی وہ بابو جی شادیاں؟ اب تو پہلی رات گھر سے ماں بھی خارج، بہنیں بھی خارج، شادی کی پہلی رات صبح پہلا دن اگر بہن کمرے میں پڑ گئی، ابھی تو میں تیار بھی نہیں ہوئی، تیری بہنیں سر اٹھا کے آ گئی، اگر یہ چلے گا تو میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی، میں امی کے جاؤں گی، اس وقت نہ میری بچیوں زندگی 4 دن کی، تم تو وہ پھول ہو جو اپنے گھر کے آنگن میں خوشبو دیتی رہی، اس پھول کی خوشبو کی سلامتی کے لیے شادی حال میں برات والے دن 1,000 آدمی نے رو کے دعائیں دی، رو کے اس پھول کی حفاظت کے لیے گاڑی چلانے والے پردیسی تھے، وہ جانتے نہیں تھے راہوں کی بیٹی ہے ملکوں کی، وہ بھی رونے لگ گئے، حتیٰ کہ کام کرنے والیوں نے بھی رو کر، برتن مانجنے والیوں نے بھی رو کر اس پھول کی خوشبو کی سلامتی کی دعا دی۔ اس پھول کو خوشبودار رہنے دینا میری بچیوں، اس پھول کو بدبودار نہ بنانا، ایسی خوشبو بنا کے جانا کہ نسلوں تک یاد رہے، بہو تو فلاں بیوی تو فلانے کی تھی، اگر اس کے اندر بدبو آنے لگ گئی یہ ایسا کچرا ہے، اللہ اکبر، سسرال کے گھر کو تبیڑا غرق کرے گا، لیکن خدا پاک کی قسم اس کی بدبو تیری سگی بہن بھائیوں کے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دے گی۔ بس میں اپنی بچیوں کو دبے لفظوں میں یہ بات کہہ کے جا رہا، اور میرے پیارو تم بھی خیال کریو، رو نعمان صاحب، رو عرفان صاحب، خدا سلامت رکھے، اسی طرح ماں باپ کا فرما بردار رکھے، کبھی گھر کے اندر کل کو رواج نہ دینا، غصہ یوں سمجھ کے پینا جیسے گرمی میں ٹھنڈا پانی پیتے ہو، برداشت ایسے کرنا جیسے میرے عزیزوں پو ماہ کی سردی برداشت کرتے ہو، کبھی کسی کے کہنے پر اچھا میں نے کہہ دیا نا میں ہوں نا، میرے سے تیری شادی ہوئی نا تو فکر نہ کر، کبھی اچھا میں بھی جا رہا ہوں، کبھی ماں کو نہ جھکائیو، کبھی باپ کو نہ جھکائیو، اپنے آپ کو 10 مرتبہ بیوی کے آگے جھکا لے، اپنے ماں باپ کو کبھی جھکنے کا موقع نہ دیو، اگر ابا کو جھکایا تیرے باپ نے رومال کندھے پہ ڈال کے کہا اوہو بیٹے جیسی تیری مرضی، اور یوں کر کے اس نے دیکھا آنکھ کے حالے میں آنسو آنے سے پہلے اس کی طرفداری کے لیے خدا میدان میں خود آ جائے گا، اسے تو 2 روٹیاں کوئی نہ کوئی دے دے گا، ورنہ خدا تیرے گھرانے سے رزق چھیننے میں دیر نہیں کرے گا۔ اللہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں جو ماں باپ کا ساتھ نہیں دیتا، میں یوں نہیں کہتا بیووں کو حق نہ دو، لیکن ان کا حق یہ نہیں کہ ان کو حق دیتے دیتے ماں باپ کا حق ہی چھین لو۔ پہلی رات ادروائز XYZ کوئی بھی ہوئے اپنی بیوی کے آگے یوں ہاتھ جوڑ دے، کونیاں بھی جوڑ دینا، علیحدہ کھا تیری مرضی، علیحدہ پہن تیری مرضی، علیحدہ رہ تیری مرضی، لیکن کبھی مجھے میرے ماں باپ سے جدا کرنے کا سوچنا بھی نہ۔
جب میں بے سہارا تھا تو انہوں نے سہارا دیا، اب یہ بے سہارا ہو گئے، سہارا میں بنوں گا، ان کی روٹی، ان کا خرچہ، ان کا پانی، ان پہ زکوٰۃ بھی لگے گی، ان پہ عشر بھی لگے گا، ان پہ فطرانہ لگے گا۔ جس دن میں نے ساتھ چھوڑ دیا تو چاہتی ہے کہ میں امریکن ڈالر کھاؤں، میرے ماں باپ زکوٰۃ کھائیں، ان کے معاملے میں کبھی نہ بولیو، باقی جو مرضی کر، ڈبا چوڑی کر، تیری مرضی۔ ایک بات کا اور خیال کریو، بھائیوں کے درمیان میں نہ آنا، تیرا حق میں کبھی نہیں آنے دوں گا۔ اگر بہن دروازے پر آ جائے تو اللہ اکبر، تو بہنوں کے چہرے میں میرا چہرہ دیکھیو، بس۔ یہ 4 رشتے، 3 رشتے ہیں، ماں باپ کا، بہنوں کا اور بھائیوں کا۔ کوشش کرا کرو حاصل پور والو، بہن دروازے سے مایوس ہو کے نہ جاوے۔ راؤ صاحب آج کی بات ہے، مجھے تقریباً 2 ماہ ہو گئے، میں اپنی بہن کے گھر نہیں گیا، پتہ ہے میں 11 بجے اس کا فون آیا آج، اور مجھے وہ شروع سے بچپن سے کہا کرتی ویرے اور بلے، ہم دونوں بہن بھائی ایک عمر کے تھے، مدرسے میں کٹھے پڑھے، حافظ کٹھے بنے، قرآن بھی ہم نے کٹھے ایک دوسرے کے پیچھے سنا کھڑے ہو کے، بڑا قرآن پاک یاد ہے۔ کینسر میں تھی، اللہ نے اسے صحت دی، پھر دوبارہ بیمار سے، کیا کری، مٹھی روٹی پکا کے کھا رہی تھی تو مجھے یاد آ گیا، میں نے تجھے فون کر دیا جا تجھے مٹھی روٹی کھلاؤں، وہ منڈی بہودین میں حفظ آباد میں 100 کلومیٹر کا، لیکن جب اس نے کہا نا مٹھی روٹی کھلاؤں، خدا کی قسم اس کے بولنوں کی لذت منہ میں کے اندر محسوس ہونے لگی۔ پھر مجھے کہنے لگی مجھے گڑ کے چاول تجھے پتہ بڑے پسند تھے، میں نے پچھلے ہفتے بھی بنائے، میرا اتنا دل کرا میں دوڑ کے تیرے پاس آؤں، میں بنا کے تجھے گڑ کے چاول دوں، وہ میرے لیے اتنا کرے، میں اس سے کو اچھا میرے پاس ٹائم نہیں 10 منٹ بات کریو نا بھائی، نہ بھی یاد آوے جھٹی بیٹھ کر دل رکھنے کے لیے۔ اچھا رات بھنڈیاں پکی تھی، مجھے پتا تو کچی کھا جاتی، میں نے اللہ وغیر پہلے لقمہ لیتے تو یاد آ گئی، میں نے کہا کاش میری بہن ہوتی میں لے کے آتا، اتنی سی بات کہہ دے گی، تو کہہ کے تقریروں پہ چلا جائے گا، بہن کو بھول جائے گا۔ خدا پاک کی قسم ان جملوں کو یاد کر کے وہ روزانہ پتہ نہیں کتنے ہفتوں خواب میں تیرے سے ملاقات کرتی رہے گی۔ نہ بھی جانے کا بہنوں کے گھر ارادہ ہو، میرا آنے کا ارادہ تھا بھئی یہ کام پڑ گیا ہوں گا، خدا پاک کی قسم یوں نہیں کہے گی تو جھوٹ بولتا رہے کہ ہاں کوئی بات نہیں کام پڑ گیا، نہیں کوئی ضرورت نہیں، اللہ تیرے بچوں کو سلامت کرے، ان کو کھگول کے تو دیکھو، ان کو ٹٹول کے تو دیکھو، خدا پاک کی قسم بہنوں کے دل میں نفرت کی بدبو نہیں آتی، ہمیشہ پیار کی خوشبو آتی ہے۔ یہ تو زمین کے ٹکڑے پر تھوڑا بہت ناراض بھی ہو جائے۔ راؤ صاحب آپ نے حاصل پور سمیت پوری دنیا میں دیکھا، جب بھی معاف کرے تو بہن ہی اپنا حق معاف کرنا، ہم نے کوئی نہیں لینا، جیسی بھی ہو، 20 سال سے ہاتھوں سے کپڑے دھوری مشین، نہ ہم نے کوئی نہیں اپنا رکھنا، ہم نے نہیں لینا، اور تجھے نام بھی نہ کوئی نہیں ہمارا اللہ تیرے بچوں کے کام آوے گا۔ کبھی یہ بھی تو اپنے دل کے اندر ظرف رکھ، اور بہن کو جب دینا ہو تو کبھی بیوی کو سامنے نہ آنا، ورنہ وہ لے گی نہیں، خدا کی قسم ہمیشہ وہ تیرے سے جھک کے بات کرے گی، سینہ تان کے بات نہیں کرے گی۔ بیویوں کے آگے بہن کو کبھی شرمندہ نہ کریو، ان کی بد دعا سے بچنا، ان کی دعائیں لینا۔ اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم بہن مرنے کے بعد دعا دے دے، قبر سے اٹھا کے جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور میرے عزیزوں بہن شیمہ دعا دے دے، اللہ اکبر، یا ربی ابقی لنا محمدا، بہن شیمہ دعا دے دے، حلیمہ کے ویڑے سے اٹھا کے عرش مولا پہ پہنچا دیتی ہے۔ خیال کریے میرے بچے، یہ بڑی نکتے کی باتیں ہیں جو دیکھ کے جا رہا ہوں۔ گھر بناؤ بساؤ میرے عزیزوں، گھروں کو تباہ نہ کرو، اللہ کے واسطے اپنے گھروں کو 4 دن کی زندگی ہے، کیوں کسی کے آنسو لے کے جا رہے، خوش دنیا سے جاؤ، زخم اپنے دل میں کے اندر لے کے چلے جاؤ کہ دنیا کو زخم لگانے کا موقع ہی نہ ملے۔ بہنوں کے درد کا زخم، بھائیوں کے درد کا زخم، پھپھی مامیوں کے درد کا زخم، پھپھی بے اولاد ہے، اولاد کوئی نہیں، ایسا بن کے دکھائی اسے محسوس ہی نہ ہو کہ میرا بیٹا کوئی نہیں، ماما بے اولاد ہے۔ کئیوں کو گھر بلا کے مل لے کرو، کئیوں کے گھر جا کے مل لے کرو، اور واقعہ دیکھ کرنا گھر نہ بتانا، بس اللہ فرماتا ہے تو نہیں کہتا گھر نہ بتانا، یہ تیرا خیرات، یہ تیری محبت کو میدان محشر میں بلا کے بتلاؤں گا۔ یہ ہے وہ جو غریبوں کی مدد کرتا تھا، یہ ہے وہ جو پھپھی کو دوائی دے کے آیا کرتا تھا، یہ ہے وہ جو بیوہ بہن کے گھر مہینے کا راشن، یہ ہے وہ کھڑا وہ اسے لاؤ۔